الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میں مرید علی دا میرا پیشوا علی. کیڑے کیڑے مرید ہو؟ ہاتھ اونچے کرو نا. حضرت علی دا جڑا مرید ہے آتے ہوں پھر میرے نال مل کے: میں مرید علی دا میرا پیشوا علی. میں مرید علی دا میرا پیشوا علی. گج گج کے میں مرید علی دا میں مرید علی دا میرا پیشوا علی. میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی. میرے پیر دا سوالی
دنیا دا ہر ولی فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا مصطفیٰ نے میں برالی دا میرا برالی میں برالی دا میرا برالی میں مرید ہاں علی دا ذرا سارے کہہ دیو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی فرمایا مصطفیٰ نے کوئی سانو دو نہ آکے اگے کم تو آٹھا ہے نا تسی اپنا کام کرو گے تو میں آگے ٹراں گا نا فرمایا مصطفیٰ نے کوئی سانو دو نہ آکے میں ہاں میرا علی دا میرا برالی میں ہاں میرا علی دا میرا برالی سب مل کے کہے وہ میں مرید علی دا میرا پیشوا علی واجب سات عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ خالق کائنات نے سانو ماہ رمضان عطا فرمایا برکتاں اعلیٰ سعادتاں اعلیٰ رحمتاں اعلیٰ بخشش اعلیٰ جہنم تو آزادی اعلیٰ صبر اعلیٰ نور اعلیٰ مہینہ اللہ عطا فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر کئی ذوات قدسیہ دا ذکر خیر اسی کرنے کیونکہ اسی الحمدللہ ساریاں دے منن والے سبحان اللہ آنی چاہیے جے گل سمجھ آوے تو پھر سبحان اللہ بن رہی ہے تو یہ نہ آوے تو پھر تہاڈی مجبوری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں انشاءاللہ کوئی اوکھی گل بھی نہیں کرنا گا کوشش کرنا گا سوکھیاں گلاں کراں واہ واہ میں عرض کیتی ہے کہ اسی ساریاں عظیم ذاتاں دا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اسی ساریاں دے منن والے ہیں اسی کسی دے انکاری نہیں چاہے وہ صحابہ ہون چاہے والے بیت ہون بس انج سمجھ لو کہ ساری ایک اکھ دا نور صحابہ نہیں تے دوجی اکھ دا نور اہل بیت نہیں تے دوویں اکھاں نور دوواں دے اندر ہوئے تے تاں ہی بندہ چنگا لگ رہا ہے تاں ہی زندگی سوکھی گزرتی ہے جے ایک اکھ بہ جائے نا تے بندہ آپ بھی بہ ہی جانا ہے پھر اس وجہ تو الحمدللہ 21 رمضان المبارک مشکل کشا حاجت روا تاجدار حل عطا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے اس حوالے دے نال اس نسبت دے نال اس تعلق دے نال اج دی محفل دے اندر چند ایک گزارشات پیش کراں گا دعا کرو سونا رب سانو حق کہن دی توفیق بھی عطا فرمائے سن سنا کے عمل کرن دی اگے پہنچان دی
تے عقیدے دیاں گلاں نوں اپنے دل دے اندر پکا تے پختہ کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ٹائم بڑا تھوڑا جہا، ذات بڑی وڈی ہے، فضائل بھی بے حساب نے، ساریاں گلاں تے ہو نہیں سکدیاں، زندگی گزر جائے انہاں دے فضائل بیان نہیں ہو سکتے، لیکن آؤ جنہ موقع رب عطا فرمایا قرآن تو آغاز کرنے ہاں، انشاءاللہ پھر لگے چلیں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میں ان انتظار ہے چاہوں سبحان اللہ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جدوں تسی میرے پیارے میرے سونے نبی دے نال کوئی راز دی گل کرنا چاہو، کوئی پوشیدہ گل کرنا چاہو، کوئی انہاں دے نال اپنا درد انہاں تک پہنچانا چاہو، فرمایا اے ایمان والو پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ پہلے کی کریا کرو؟ پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ جدوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رب نے جدوں حکم فرمایا صدقہ دین دا، آقا اسلام دے نال گل کرن تو پہلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے موجود سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو یہ جدوں رب دا فرمان سنایا، آپ دے کول 1 دینار سی، آپ نے 1 دینار صدقہ کر کے آقا علیہ السلام کو 10 مسئلے پوچھے۔ کتنے مسئلے؟ دینار کنے خرچ کیتے؟ 1۔ تو مسئلے کنے پوچھے؟ 10۔ کیونکہ رب نے حکم دے دیتا سی ایمان والو، جدوں میرے محبوب نال کوئی راز و نیاز دی گل کرو، جدوں کوئی راز سرگوشی کرنا چاہو، پوشیدہ گل کرنا چاہو میرے محبوب نال پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پہ موجود، جدوں آیت نازل ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو آیت سنا دیتی، مولا علی نے 1 دینار خرچ کر کے صدقہ دے کے 10 مسئلے پوچھے۔ جدوں مسئلے پوچھ گئے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی ہن انج کر اعلان کر دے سارے بھراواں نوں دس دے، میرے سارا علماء نوں دس دے، امیراں نوں ہی دس دے، غریباں نوں ہی دس دے، سارے دے اندر اعلان کر دے جے روی آقا علیہ السلام نال کوئی سرگوشی کرنا چاہے پہلے صدقہ کرے پھر گل کرے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں سنیا تے عرض کیتی سونیا کم کی آکھیا؟ کم، جہدا مطلب ہے یا رسول اللہ کنا صدقہ کنے پیسے خرچ کرن، وہی مقدار بھی تے ہوئے نا۔ میرے کو تو 1 دینار ہے سی، میں 1 دینار خرچ کر دیتا ہے، لیکن اگے مسئلہ پورا دسنا ہے نا کہ کنے دینار خرچ کرنا، کنے درہم خرچ کرنا، کنا صدقہ کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے دینار، آکھو نا سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی لوگوں دسے 1 دینار خرچ کر کے وہ 1 وقت میرے نال گل کر سکتے نے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی لا یطیقون، حضرت علی نے عرض کی تھی کملی والے آقا میں بھی جاندا تسی بھی جاندے ہو تواڈے سارے غلام 1 دینار خرچ کرن دی طاقت نہیں رکھدے، غریب بھی بہتے نے، مسکین بھی نے، یتیم بھی نے، وہ تواڈے نال گل کرنا چاہوں گے 1 دینار کتھوں لے کے آون گے؟ کملی والے آقا اے تے مشکل ہو جائے گا، غریب سارے تے پاسے ہو جاؤں گے، انہاں نوں گل کرن دا موقع ہی نہیں ملے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پھر انج کر اعلان کر دے بنصف دینار،
علی پھر انج کر پھر اعلان کر دے جے پورا نہیں تے ادھا دینار شگارت کر دیں کنا پہلے کنا سی پورا پھر کنا ہو گیا اچھا ہن میں تھوڑا جا توجہ ایک اور پاسے آپ جی کران لگا ذرا توجہ کرو حکم رب نے نازل فرمایا جب میرے محبوب نال گل کرنا چاہو سرگوشی کرنا چاہو صدقہ دیا کرو لیکن رب نے صدقے دی مقدار متعین نہیں کی تھی اس وجہ تو تاکہ لوگوں پتہ لگے کہ رب اپنے محبوب نو بھی اختیارات عطا فرمائے نے آپ نے محبوب نو بھی اختیارات عطا فرمائے نے ایک گل رب نے اپنے محبوب تے چھڈ دیتی محبوب جنہ تیرا دل کردا ہے تو حکم دے دے آقا علیہ السلام نے ایک دینار کیا مولا علی نے عرض کیتا کملی والے آقا یہ تے بہت زیادہ نہیں ہو سکتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب دے دتے ہوئے اختیار نال عرض کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جے ایک پورا دینار نہیں کر سکتے ادھا دینار کر دیں لیکن حضرت مولا علی شیر خدا حاجت روا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپس کردنے کملی والے آقا لا کملی والے آقا اے بھی زیادہ ہے اے بھی زیادہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اے آقا علیہ السلام تواڈے غلام اے دی طاقت بھی نہیں رکھن گے ادھا بھی نہیں خرچ کرن گے اور دریائے رحمت جوش جا گیا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فبی کم فرمایا علی جے میرے دستا دیتے نو اے کہ تیرے بھائی نہیں کر سکن گے اور پھر تو ہی دس کی آکھیا جائے علی چل پھر ہوں تو دس میں تو ایک دینار کیا توں کہنا نہیں میں ادھا کیا توں کہنا نہیں فابے کم علی چل پھر ہوں تو اپنی مرضی دس دے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے بے شعیرا کملی والے آقا جاؤ دا ایک دانا ہائے ہائے آخو نا سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت مولا علی کتنے ہمدرد نے ایمان والوں دے مسلمانوں دے کتنے ہمدرد نے عرض کی تھی کملی والے آقا بشعیرا کملی والے آقا جاؤ دا آخو نا جاؤ دا ایک دانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انکا لضعیف فرمایا علی تو دے بہت ہی ہمدرد ہے علی تو دے کچھ زیادہ ہی ہمدرد ہے ایک دانا اللہ اکبر تو جے دریائے رحمت ادھر جوش جایا تو ادھر بھی آ گیا آئے ہائے ادھر جنوں دریائے رحمت جوش کے اندر آیا ادھر بھی دریائے رحمت جوش کے اندر آ گیا میرے رب نے جبریل امین نو بھیج کے اعلان فرما دیتا میرے محبوب اعلان کر دے اپنے غلاماں نو دس دے اج تو بعد صدقہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں صدقہ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں انجی آ جاؤ آؤ محبوب نال گلا کرو آؤ اپنے دکھ بیان کرو آؤ اپنے درد بیان کرو آؤ اپنی پریشانیاں بیان کرو لوڑ کوئی نہیں صدقے دی اے قرآن جی وہ آیا دے جے دے صرف ایک استیل عمل کیتا ہے اور وہ مولا علی دی ذات ہے اور مولا علی دی ذات ہے اللہ اکبر مولا علی عمل کر چکے آیت دا حکم کینسل ہو گیا آیت موجود ہے قرآن کے اندر آج بھی آیت موجود ہے پڑھ دیا تراویح حافظ پڑھ دینے ان جیسی پڑھیے
قرآن بالکل قرآن کے اندر موجود ہے، پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، آیت موجود ہے، لیکن اس پوری کائنات کے اندر اس زمین کے اوتے اس آسمان کے تھلے صرف ایک ہستی ہے جنہوں یہ عمل کرنے رب نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی کیوں نہ کہیے میں مرید ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یاد ہو گیا تھانوں، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، میرے پیر دا سوال دنیا دار۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال ذات کی میں آکھیا جی سارے آنکھوں نا لجپال ذات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدمی جہاں ابو جعفر کوفہ دا رہنے والے دکاندار دکان چلانے کریانہ سٹور ہے، دکان تے جیڑا بھی آ جائے او دے نال رعایت کرن دی کوشش کردا ہے، انہوں سودا جیڑا لوے پیسے گھٹ کر کے کم تو کم منافع رکھ کے دیندا ہے، لیکن جدوں حضرت علی دی اولاد وچوں کوئی بندہ آ جائے، آکھو نا سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد وچوں کوئی بندہ آ جائے، انہوں کہندے ہیں میرے ویر میرے بھائی جو کچھ ہے ہی دے جا، تے جے نہیں ہے تے سودا لے جا، جے تھوڑے نہیں تے تھوڑے دے جا، کٹ نہیں تے کٹ دے جا، جے نہیں تے تاں بھی سودا 10 لے جا، سودا دے دینا تے نال ہی کی کردا کاپی کھول کے حضرت علی دے نال لکھیا ہویا سی او دے کے ادھار لکھ دیندا، کدے نا دے حضرت علی سے نا دے، مرید بھی بڑے دلچسپ بڑے نراوے، اللہ اکبر، حضرت علی دے نا دے ادھار چلدا ہے پیا، حضرت علی دے نا ہے سودے علی جی کاپی ادھار علی جی کاپی ہو دے دے، جڑا بھی حضرت علی دے اولاد وچوں آ جائے آگے کہندے مینوں چینی دے دے، آٹا دے دے، دال دے دے، مینوں گھی دے دے، فلاں شے دے دے، فلاں دے دے، جدوں پیسے دی واری آوے اے تھوڑے جے ہے نے باقی میرے کول ہے کوئی نہیں، جڑا بقایا بندا حضرت علی دے نا تے، تے جے کوئی نہیں بھی دینا تے سارے حضرت علی دے نا تے۔ اچھا لوکاں سارے نوں پتہ ہے کہ اس بندے دا بڑا عجیب انداز ہے جی، یہ حضرت علی دے نا تے ادھار لکھدا ہے، حضرت علی تے عرصہ ہویا زمانے تو چلے گئے نے، وقت گزرتا ہے گیا، وقت گزرتا گیا، ایک ویلا ہو بھی آ گیا جناب والا، وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی وجہ تو کاروبار ختم ہو گیا، دکان ختم ہو گئی، کریانہ سٹور ختم ہو گیا، اپنے گھر کے باہر سر جھکا کے بیٹھا ہے پریشانی کے عالم کے اندر، اور کول پلے شہ کوئی نہیں، نہ دکان رہی نہ مال رہا نہ کچھ ہو رہا، تے کولوں حضرت علی کا ایک بغض رکھنے والا گزریا، حضرت علی کا بغض رکھنے والا آ کے طنز کردا ہے، کہندا ہے کہ او دکاندارا او ابو جعفر او جڑا حضرت علی دے نام تے تیرا لکھاں دا ادھار سی او انہاں کولوں من کے لے لیندا، اور تے کسے نہیں دیتا تینوں ادھار، حضرت علی دے نام تے تہاڈا لکھاں بن رہا ہے انہاں کولوں لے لیندا، طنز کیتا اونے، او دے دل تے چوٹ لگی، سچا مرید سی نا، برداشت نہیں کر سکیا، دل تے چوٹ لگ گئی، پریشانی دے عالم دے اندر گھر آیا، رات نو سو گیا، جدو رات نو ستا تے قسمت دی اکھیں کھل گئی، مقدر دی اکھیں کھل گئی، کی دیکھ رہے امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ ہر دو سرا
موجود نے آپ کا جلوہ سے باوے تھیا نال ہی حضرت امام حسن امام حسین تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام نے دو شہزادہ کو پوچھا تھوڑے ابا جی کتنے نے عرض کی تھی کملی والے آقا ابا جی بھی آ گئے نے انی دیر کے اندر حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں کملی والے آقا میں حاضر ہاں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اے تیرا مرید اے تیرا مرید تیرے نام تے تیری اولاد ادھار دے والا آج پریشان بیٹھا ہے اے دا ادھار کدوں چکائے گا اے دا ادھار کدوں چکائے گا آج کسی حضور میں لے کے آیا آقا نا سبحان اللہ آج کسی کملی والے آقا میں لے کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دے دے حضرت مولا علی نے خواب دے اندر بندہ ویکھ دیا پیا تھیلی جیڑی ہے پڑھی ہے اشرفیاں دی درہم دینار نال بھری تھیلی او دے حوالے کر دیتی جدوں صبح اکھ کھل دیے تے تھیلی ہاتھ دے اندر موجود ہے تھیلی ہاتھ دے اندر موجود ہے اپنی بیوی کو بلا کے کہنا مینو ہلا جلا میں ستا کے جاگدا میں اجے بھی خواب ہی تو نہیں ویکھدا پیا انہیں کہا نہیں میرے سرکار تسی جاگدے ہو خواب نہیں ہے یہ عالم بیداری ہے پھر انج کر کے ویکھدے تھیلی نو حیران ہو جاتا ہے تھیلی جو پلٹ کے ویکھیا تے درہم تے دینار دا ڈھیر لگ گیا او جناب والا جلدی اٹھیا اس کے کاپی چاہیے جس کاپی دے اندر حضرت علی نے نام دا ادھار لکھنا سی جب کاپی ویکھی حضرت علی نے نام تے موجود ہے لیکن اگے ادھار کوئی نہیں اگے ادھار لجپال نے نا کی میں آ گیا سارے بولو تو پھر کہنا تو ہوئے گا نا اللہ اکبر کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے کیوں نہ مشکل کشا مشکل کشا مشکل کشا کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو میری بگڑی تم نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے ذکر قبول فرمائے آخری گل ذرا بیٹھے مشورہ کر لوگے عید کنے بجے پڑھنا چاہتے ہو 6:30 بجے تقریباً سورج طلوع ہوئے گا سورج 6:30 بجے 1.5 گھنٹہ وقفہ کافی ہے درمیان 8 یا 8:30 کنے بجے پڑھنا چاہتے ہو 8:30 نماز عید انشاءاللہ اگلا جمعہ کوئی پتہ نہیں 30واں روزہ ہوئے یا عید ہوئے اس وقت آج اعلان کر رہے ہیں کہ 8:30 بجے انشاءاللہ اس مسجد کے اندر نماز عید ادا ہوئے گی اور دوسری گل فطرانہ جو ہے یہ ضروری ہے اپنی طرفوں جو یعنی عاقل بالغ صاحب مال ہے اور یہ اندر فطرانہ ضروری ہے فطرانہ دینا ہے اپنی طرفوں بھی اور اپنی نابالغ اولاد دی طرفوں بھی فطرانہ ضروری ہے اس دفعہ فطرانے کا جڑا ریٹ آیا ہے وہ تقریباً 300 روپیہ ہے ایک بندے کا 300 روپیہ کوشش کرو کہ جلد از جلد فطرانہ ادا کر دو تاکہ جڑا غریب مسکین جنہوں تسی دے وہ بھی جو کچھ اپنا کچھ سودا سلف یا جو لینا چاہے وہ لے سکے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین